اس دنیا میں ایک انسان جو سب سے بڑی نعمت سے لطف اندوز ہوتا ہے، سب سے بڑی نعمت اسے اگر حاصل ہوتی ہے تو وہ ہے اسلام کی نعمت۔ اسلام اس دنیا کی سب سے عظیم نعمت، اور یہ اللہ رب العزت کی توفیق سے یہ نعمت حاصل ہوتی ہے، اللہ رب العزت کی رحمت سے، اس کی مہربانی سے یہ نعمت حاصل ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بعض منافقین جب آ کر کے اس اسلام کی نعمت کو جتلاتے تھے اس انداز میں کہ وہ اسلام لے کر کے آئے ہیں کہ گویا کہ آپ کے اوپر احسان کیا ہے، تو پھر اللہ رب العزت نے اس کی تردید کرتے ہوئے یہ آیت اتاری کہ یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم۔ اے نبی، یہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں اور اپنے اسلام کے ذریعے سے آپ کے اوپر احسان جتلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ اسلام لائے، وہ مسلمان ہوئے۔ قل لا تمنوا علی اسلامکم، اے نبی ان سے کہیے کہ اپنے اسلام کے ذریعے سے مجھ پر احسان مت جتلاؤ۔ بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، بلکہ یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے تمہیں اسلام کی ہدایت دی، ایمان کی ہدایت دی۔ تو یہ سب سے بڑی نعمت جو انسان کو حاصل ہوتی ہے، اللہ رب العزت کی رحمت خاصہ ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور جسے ملتی ہے صحیح معنوں میں اس دنیا کی سب سے بڑی نعمت اور سب سے بڑی دولت اسے حاصل ہوتی ہے۔ اور یہ سب سے بڑی نعمت کیوں ہے، یہ سب سے بڑی دولت کیوں ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی کی کنجی ہے۔ اس دنیا میں بھی اگر اسلام کی تعلیمات کے مطابق کوئی زندگی گزارتا ہے، اس کے احکامات کی پیروی کرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے، تو یقین جانیے کہ پھر اس کی زندگی نہایت ہی اطمینان کے ساتھ میں، سکون کے ساتھ میں اور چین کے ساتھ میں اس کی زندگی گزرتی ہے۔ یہ سب سے بڑی دولت اسی لیے ہے، پوری انسانیت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے یہ رحمت ہے، پورے انسانی سماج کے لیے رحمت ہے کہ پوری انسانیت اگر اس کے مطابق، اس کے احکامات کے مطابق، اس کی تعلیمات کے مطابق، جو انسانی سماج کے لیے جو ہدایت یہ رکھتا ہے، جو تعلیمات یہ اپنے اندر رکھتا ہے، اگر اس تعلیمات کے مطابق یہ انسانی سماج زندگی گزارے تو یقین جانیے کہ پورا کا پورا سماج نہایت ہی اطمینان کے ساتھ میں، نہایت ہی سکون کے ساتھ میں اس کے زندگی، اس کے شب و روز گزریں گے، جہاں پر عدل و انصاف کا بول بالا ہوگا، جہاں پر ایک دوسرے کی تئیں ہمدردی ہوگی، جہاں پر اخوت ہوگا، جہاں پر ایک دوسرے کے لیے نرم جذبات پائے جائیں گے، پھر وہ اس رحمت کے سائے تلے، پھر چاہے وہ اس کا ماننے والا ہو یا اس کا ماننے والا نہ ہو، یہ سب کے لیے رحمت بن کر کے آیا ہے، اور سب کے لیے رحمت ہے، سب کے لیے دولت ہے۔